وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ من بعد وصیة توصون بها او دین صدق اللہ العلی العظیم۔ پروردگار عالم نے سورہ نساء میں جہاں پہ خواتین کے یتیم بچیوں کے حقوق کو بیان کیا، وہاں ساتھ ارث اور میراث کے احکام کو اگر مرد اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کی اولاد، اس کی بیوی جو باقی رہ جاتے ہیں، مرد کی میراث سے ان کا کتنا حصہ ہے، یا اس کے برعکس اگر بیوی دنیا سے چلی جاتی ہے، اس کی ملکیت تھی، اس کی جائیداد تھی، تو اس کی اولاد اور اس کے شوہر ان کا کتنا حصہ ہے۔ اس قسم کے احکام کو جو میراث کے احکام اور ارث کے احکام کہلاتے ہیں، سورہ نساء میں پروردگار عالم نے بہت ہی بہترین انداز میں اور بڑی وضاحت کے ساتھ ان کو بیان فرمایا۔ پروردگار عالم نے سورہ نساء کی آیت نمبر 12 میں فرمایا وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، اور تمہارے لیے آدھا حصہ ہے، نصف ہے، مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، جو تمہاری ازواج نے، جو تمہاری بیویوں نے ما ترک چھوڑا ہے، جو انہوں نے میراث چھوڑی ہے۔ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، آدھا حصہ شوہر کے لیے میراث ان کی جائیداد سے آدھا حصہ ہے، یہ اس صورت میں ہے إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اگر ان کی اولاد نہ ہو۔ یہ بھی تعبیر بہت خوبصورت ہے، حالانکہ اولاد والد کی طرف منسوب ہوتی ہے، لیکن قرآن کریم نے فرمایا اگر ان کی اولاد نہ ہو، تو اس میں عمومیت پائی جاتی ہے۔ ممکن ہے اس شوہر سے ان بیویوں کی اولاد نہ ہو، پہلے سے ان کی شادی ہو جس سے ان کی اولاد موجود ہے، تو اسی وجہ سے قرآن کریم نے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے فرمایا اگر ان کی اولاد نہ ہو، ان کی اولاد، اگر ان کی اولاد ہے تو اس کا حکم الگ ہے، لیکن اگر اس موجودہ شوہر سے یا پہلے والے شوہر سے اگر خواتین کی اولاد نہیں ہے تو شوہر کا آدھا حصہ اس کی جائیداد میں سے ہے۔ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ، اب دوسری صورت، ایک خاتون دنیا سے چلی گئی ہے، اس کی میراث ہے، اس کی جائیداد ہے، لیکن اس کی اولاد ہے۔ پہلی صورت وہ تھی جس میں اس کی اولاد نہیں ہے، اولاد نہیں ہے تو شوہر کا آدھا حصہ ہے۔ اگر ان کی اولاد ہے فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ، تو پھر چوتھا حصہ، کیونکہ جب ان کی اولاد ہے تو ایک حصہ ان کو ملے گا، لہٰذا وہی جو نصف تھا اب وہ تقسیم ہو جائے گا، اس میں سے ایک حصہ شوہر کو ملے گا، ایک حصہ اس کی اولاد، لہٰذا اب ایک چوتھائی حصہ شوہر کو ملے گا۔ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ، فرمایا کہ چوتھا حصہ ان کے ما ترک سے، انہوں نے جو چھوڑا ہے، جو ان کی جائیداد ہے، جو ان کی میراث ہے، اس میں سے چوتھا حصہ ملے گا۔ یہ حصے، یہ تقسیم کب ہے؟ من بعد وصیۃ یوصین بها او دین، یہ میراث کی تقسیم ان کی وصیت کے بعد ہے، یعنی جس چیز کی انہوں نے وصیت کی ہے اس وصیت کو اجرا کرنے کے بعد، اس کو لاگو کرنے کے بعد، مثال کے طور پہ ان کے ذمے نمازیں تھی، ان کے ذمے حج تھا، ان کے ذمے روزے تھے،
مختلف چیزیں جو حقوق اللہ کے زمرے میں آتی ہیں یا اور مختلف چیزیں جب تک وہ آپ نے نہیں نکالا آپ ارث کو تقسیم نہیں کر سکتے۔ یہ ان کی جو وصیت ہے اس پہ عمل کرنے کے بعد، او دین یا ان کی گردن پہ قرض ہے، ان کے ذمے کسی کا حق ہے، انہوں نے کسی سے قرض لیا ہے، جب تک آپ وہ نہیں دے دیتے آپ میراث کو تقسیم نہیں کر سکتے۔ البتہ جو وصیت ہے اس کے بارے میں پہلے بھی بیان ہوا اور بعد والی آیات میں آئے گا کہ وصیت جب انسان کرتا ہے تو 1 ثلث سے زیادہ اس کی وصیت نافذ نہیں ہوتی۔ اپنی زندگی میں انسان اگر چاہے تو وہ پوری جائیداد، اپنا پورا ترکہ وہ اگر دینا چاہے، کسی کو دینا چاہے، رائے خدا میں دینا چاہے، وہ دے سکتا ہے، لیکن اگر وہ وصیت کر کے انسان اس دنیا سے چلا گیا کہ میری پوری جائیداد آپ رائے خدا میں دے دیں تو یہ وصیت نافذ نہیں ہے۔ اب 1/3 میں، 1 ثلث میں، 1/3 میں اس کی وصیت لاگو ہوگی، باقی جو ہے جس طرح سے پروردگار عالم نے حصے معین کی ہیں قرآن کریم میں اس کے مطابق ارث جو ہے وہ تقسیم ہوگا، مگر یہ کہ وارث وہ خود اجازت دے دیتے ہیں کہ اس صورت میں وصیت پہ عمل کیا جائے گا۔ اس کے بعد والے مرحلے میں فرمایا وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، اور ان بیویوں کے لیے جو تم نے چھوڑا ہے اس کا 1/4 حصہ ان کے لیے ہے۔ اب خواتین کا اور بیویوں کا وہ حصہ بالکل برعکس ہے جو قانون قرآن کریم نے میراث میں بیان کیا کہ خاتون کو 1 حصہ ملے گا اور مرد کو 2 حصے ملیں گے، بالکل اسی کے تحت شروع میں فرمایا تھا کہ اگر بیوی دنیا سے چلی گئی ہے تو شوہر کے لیے آدھا ہے۔ اب کیونکہ خواتین کا کم ہے حصہ، آدھا حصہ ہے یا 1 حصہ آپ کہہ لیں اور مرد کے 2 حصے ہیں، اسی وجہ سے یہاں پہ اب اس کے بالکل برعکس ہے وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، اور خواتین کے لیے 1/4 حصہ ہے جو تم ترکہ چھوڑتے ہو، جو آپ کا ما ترک ہے اس میں سے خواتین کے لیے 1/4 ہے، حالانکہ جب وہ فوت ہو جائیں تو شوہر کے لیے نصف ہے۔ یہ کس صورت میں 1/4 حصہ؟ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدْ، اگر جو شخص دنیا سے چلا گیا اس کی اولاد نہیں ہے، اس کی بیوی ہے تو اس کو 1/4 حصہ ملے گا۔ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، اور اگر شوہر دنیا سے چلا گیا اس کی اولاد بھی ہے، اس کی بیٹیاں بیٹے ہیں اور اس کی بیوی ہے، اب جب اولاد ہے تو اب فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، اب جو ترکہ ہے، اب جو جائیداد ہے، اب جو میراث چھوڑی ہے اس میت نے، اس کا 8واں حصہ وہ بیویوں کے لیے ہے۔ وہاں پہ بیان فرمایا تھا کہ مردوں کے لیے 1/4 حصہ ہے، لیکن یہاں پہ جب خواتین ہیں کیونکہ ان کا آدھا ہے اس وجہ سے فرمایا کہ ان کے لیے 8واں حصہ ہے۔ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، یہ بالکل اسی طرح سے ہے جس طرح خواتین کے بارے میں تھا، یہ اس وصیت کے بعد ہے جو تم نے کی ہے، جو تمہاری گردن پہ دین ہے، جو قرضہ ہے، جو دوسرے حقوق ہیں لوگوں کے، اس کے بعد یہ وصیت کی تقسیم سے ہے۔ یہ پروردگار عالم نے اس آیت میں، آیت نمبر 12 میں جو پہلے بیٹوں کا حصہ تھا، اسی طرح سے اس آیت مجیدہ میں بیویوں کا حصہ اور شوہر کا حصہ ان کی اولاد جب ہو تب، اور اگر اولاد نہ ہو تب، اس صورت میں پروردگار عالم نے اس آیت میں ان کے حصوں کو بیان فرمایا ہے۔ تو چونکہ یہ آیت لمبی آیت ہے، ہم ایک حصہ میں اس آیت کو آدھا بیان کریں گے اور انشاءاللہ اس آیت کا دوسرا حصہ انشاءاللہ وہ ایک دوسرے کلپ میں انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ پروردگار عالم ہمیں توفیق دے کہ جیسے قرآن کریم میں، جیسے سنت رسول میں ہر فرد کے، ہر مرد اور عورت کے حصے پروردگار عالم نے بیان فرمائے ہیں، اسی طرح سے ہمیں تقسیم کرنے کی اور ان افراد کو دینے کی، ان کے حقوق کو اور ان آیات پہ عمل کی پروردگار ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔